جو انڈیا سے آ رہی ہے سٹوری، انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے. اور ایک صرف 2 فگر دوں گا پھر، کیونکہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر بات کریں گے. دیکھیں تقریباً 49.6 بلین ڈالرز کا یہ بجٹ ہے، 3% انہوں نے انکریز کی ہے، اور اس میں 18.48 ارب ڈالر جو ہیں وہ ویپنز پروکیورمنٹ کے لیے ہیں، نئے ہتھیار خریدنے کے لیے ہیں. انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب پچھلا بجٹ ہمارا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کی فوج نے اپنے اس بجٹ کو سیز کر دیا تھا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو بھی یہ فوج ان جوانوں پر مشتمل ہے، اس میں وہ بچے ہیں ہمارے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کی حفاظت کریں گے. اور دوسری طرف انڈیا. تو میں جنرل اعجاز اعوان صاحب کی طرف آتا ہوں. اعوان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہ جو تفصیلات ہیں جس میں انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ رافائل جہاز اور پھر وہ جو S-400 میزائل جو ان کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے وہ، اور پتہ نہیں یہ کیا کچھ بھارت خریدنا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک ایسی دوڑ شروع کر رہا ہے خطے میں. ہم تو اپنا بجٹ اضافہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری فوج تو بالکل جو بھی اس کا بجٹ ہے، جیسے بھی اس کے حالات ہیں، پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو میچ کرنا پڑے گا، وسائل تو دینے پڑیں گے ہمیں اپنی فوج کو. اعجاز اعوان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہو جائے رابطہ. میں جب تک تھوڑا آپ کو اور بتا دیتا ہوں، اس میں نیوی کے لیے علیحدہ انہوں نے پیسے رکھے ہیں، ایئر فورس کے لیے 7 یعنی تقریباً 7.25 ارب ان کو وہ رکھے جائیں گے. نیوی کے لیے تقریباً 4.5 ارب رکھے جائیں گے. انڈین آرمی کی خریداری کے لیے بھی 5 جو ہیں اس میں رکھے جا رہے ہیں. اور جو پروکیورمنٹ ہے پچھلے 15 سالوں میں سب سے زیادہ یعنی 16% انہوں نے اضافہ کیا ہے جو نئے ہتھیار خریدنے ہیں. اب یہ کس کے لیے خریدنے ہیں؟ یہ ہمارے لیے خریدنے ہیں نا، اور کس کے لیے خریدنے ہیں؟ چائنا نے تو جو درگت بنائی ہے ان کی لداخ میں، ان کی طرف تو دیکھتے نہیں ہیں. اور جو ہم نے ابھی نندن کو جیسے پکڑا اور پاکستان کی ایئر فورس نے جس بہادری سے ان کو جواب دیا اور پہلے ٹارگٹ ان کے لاک کر کے ان کو یہ میسج دیا کہ پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنی حفاظت کے لیے، تو یہ 16% انہوں نے اضافہ کیا ہے. اعجاز اعوان صاحب سے میرا خیال ہے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. جی اعوان صاحب، اگر آپ میرا سوال سن پائے تھے، نہیں تو میں دوبارہ اس کو وہ کہہ دیتا ہوں. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا، میری آواز کلیئر آ رہی ہے ابھی؟ جی بالکل کلیئر ہے اعوان صاحب، بالکل ہم سب سن رہے ہیں. اوکے، دیکھیں یہ جو آپ نے ایک اپریہنشن جس کا اظہار کیا ہے کہ خطے میں ایک آرمز ریس شروع ہو جائے گی، یقیناً وہ ریس ایک انفارچونیٹلی اس خطے کا مقدر بن گئی ہے 2 وجوہات سے. ایک یہ کہ ہندوستان کو ایز اے پروکسی امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف، اور ہندوستان چین کا کسی بھی اعتبار سے میچ نہیں ہے. ویپن سسٹمز ہوں یا الیکٹرانکس ہوں، ٹیکنالوجی ہو، وار کی ایئر پلینز ہوں، میسائلز ہوں یا اکانومی ہو، تو وہ کسی سے مقابلہ نہیں ہے چائنا کا. اس لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس استعمال کی وجہ سے ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، ان کی جو اوفنسو صلاحیت ہے، اس میں بڑی بھاری انویسٹمنٹ آئے گی، اور یقیناً امریکن اور اسرائیلی ایکوپمنٹ کی بہت بڑی مارکیٹ بننے جا رہا ہے ہندوستان. اب وہ اپنے وسائل سے خریدتا ہے یا اس کو امداد میں ملتے ہیں، ہم بھی نظر رکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. ابھی جو S-400 میسائل سسٹم رشین وہ انڈکٹ کر رہے ہیں، اس سے ہماری میسائل ٹیکنالوجی اور ہماری ایئر فورس پر اثرات پڑیں گے، کیونکہ ہمارے ایئر کرافٹ کو ٹیک آف کرتے ہی اگر سینٹر سے دیکھیں پاکستان کا جو نقشہ ہے تو ہماری کل گہرائی 460 کلومیٹر ہے. ہمارا جو کمر سے پاکستان کا پھیلاؤ ہے، جبکہ ہندوستان 3850 کلومیٹر گہرا، وہ ان کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. تو ان کے جو میسائل سسٹم وہ ابھی خرید رہے ہیں، ان کے جو 4 لیئرڈ ریڈار سسٹم ہے، جو لوسٹ جسے آپ میپ آف دی ارتھ کہیں، وہاں سے لے کر
हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खित्ते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि कॉल फिर एजाज अवान साहब की ड्रॉप हुई है। बड़ी वो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है, नए नए हथियार ख़रीद रहा है, जो राफेल प्लेन्स की बात हो रही है, जो उनके S-400 रशियन जो मिज़ाइल सिस्टम है उसकी जो बात हो रही है, उसकी वजह से जब वो सब चीज़ें इंडक्ट हो जाएंगी तो फिर अगर पाकिस्तान ने इस फील्ड में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर हमें भी मुकाबले में जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ प्लेन्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। जी अवान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। माफ़ी चाहता हूँ, कॉल ड्रॉप हो गई थी। आई डोंट नो आपके सिस्टम में क्या और मेरी बात कहाँ पे ड्रॉप हुई, मुझे अभी ये सुनाई आप बिल्कुल आप यहाँ पर थे कि जो टिल्ट है वो फिर भारत की तरफ चला जाएगा जब ये सब इंडक्शंस हो जाएंगी, यहाँ पर थे आप। जी जी ओके। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अब स्मॉल आर्म्स की इंडक्शन वो इजराइल से हो रही है। मिसाइल सिस्टम उन्होंने जो एंटी मिसाइल सिस्टम और खरीदा है वो रशिया का है, और अब वो जो एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं वो फ्रेंच हैं। इसी तरह अमेरिका F-35 की बात उनसे कर रहा है, वो अगर डील थ्रू हो जाती है तो यकीनन हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम मिसाइल्स का और एयरफोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर से F-16 हमारे पास हैं और JF-17 ब्लॉक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम मॉडर्न तरीन एयरक्राफ्ट JF-17 बना रहे हैं, लेकिन यकीनन उस वक्त हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके होंगे। तो हमें देखना ये है कि उन मिसाइल्स की जो दिफाई मिसाइल सिस्टम लगा रहे हैं वो उसको पेनिट्रेट करने के लिए फिर हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर चुके हैं। उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको ये S-400 इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। वो जो 4 से 5 गुना स्पीड से वो फ्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने की कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। तो एक जो असलहे की रेस है, जो आर्म्स रेस है, वो इस खित्ते का अनफॉर्चुनेटली मुकद्दर बन चुकी है। आने वाले दिनों में उसमें जूं इजाफा होगा। जनरल एजाज अवान साहब, बड़ा थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल जो कूजे में समंदर को बंद कर दिया है, जो आपने गुफ्तगू की है, इंशाल्लाह जल्द ही पूरी एक नशिस्त आपके साथ करेंगे और आपको ज़हमत देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह